قرآن میرے سامنے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ قرآن میرے سامنے فرمایا کہہ دیجئے میرا پیغمبر تمہارے باپ کی محبت، ایک طرف باپ ہو، ایک طرف بھائی ہو، ایک طرف یہ کنبہ قبیلہ ہو، ایک طرف اولاد ہو، ایک طرف بیوی ہو، ایک طرف مال ہو، ایک طرف ساری چیزیں ہو، دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو۔ یاد رکھیے گا اگر ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہے تو پھر اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ کہتے ہیں اولاد کے لیے، ہاں جی بڑے عرصے بعد یوں ہوا، اتنے دنوں بعد یہی سننے کو ملتا ہے، باجی واہ اتنے عرصے بعد خوشی ہے، ہاں جی ہماری شادی ہوئی تھی اس کے بعد 20 سال بعد ہمارے بیٹے کی ہے، واجی واہ 20 سال درمیان میں کوئی خوشی نہیں ہوئی، کیا کریں؟ قرآن کہتا ہے میرے نبی کی میٹھی زبان بولتی ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سنیے گا نوجوانوں، سنیے گا میرے دوستوں، سنیے گا میرے بزرگوں، یہ باتیں میری نہیں ہے، میرے استاد کی نہیں ہے، کسی مولوی کی نہیں ہے، کسی پیر کی نہیں ہے، یہ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میری امت کے لوگوں تم میں سے اتنے تک بندہ مومن نہیں بن سکتا، اپنے آپ کو ایمان والا نہیں کہلا سکتا جب تک کہ اس کے دل کے اندر اس کی اماں ابا، اس کی بہن بھائی، اس کی اولاد اور تمام لوگوں کی محبت میں سے مجھ محمد رسول اللہ کی محبت زیادہ نہ ہو۔ یعنی ایک طرف میری محبت ہے، ایک طرف اولاد کی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے، دنیا دولت کی محبت ہے، لوگوں کی محبت ہے، دوسری طرف دین محمدی کھڑا ہے۔ یاد رکھیے گا میرا امتی یہ ساری محبتیں قربان کر دے مجھ محمد رسول اللہ کی محبت کے اوپر۔ چلو سناتا ہوں بات، ہم شادی کے لیے یوں کرتے ہیں، سنیے گا آپ، کیا ٹائم ہو گیا؟ ہاں بس 10 منٹ ہے، اللہ کرے یہ بات پوری ہو جائے گی۔ اس میں ادھر دیکھیں، ایک بندہ ہے، قد چھوٹا ہے، رنگ کالا ہے، میرے نبی کا صحابی ہے، سبحان، زور سے کہے، زور سے کہے، کبھی ادھر بیٹھتے ہیں کبھی ادھر بیٹھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کالے رنگ والے چھوٹے قد والے کو دیکھتے ہیں اور مسکراتے رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ کبھی پڑھو تو صحیح نا، موبائل سے نکلو تو صحیح، ہم موبائل سے نکلے نا کھانا خراب سے جو سارا دن ہمارے گلے پڑ گیا، دن رات بس یہی کار ہے لگی ہوئی ہے، اس سے جان چھڑائے اور اس سے نکلے اور کبھی دین محمدی کا صحابہ رسول کا مطالعہ تو کرے، واقعات پڑھے ایمان پیدا ہو جائے گا۔ اللہ بس ایک دن آیا بیٹھا حضور بیٹھا صحابہ، میرے نبی نے پوچھ لیا جلیبی، اس صحابی کا نام تھا جلیبی، جی یا رسول اللہ، زور سے زور سے زور سے، ہاں آپ بھول جاتے ہیں، میں نے کئی مرتبہ کہا جب میرے نبی کا نام نامی اسم گرامی ہے تو کنجوسی نہ کیجئے گا، محبت سے کہیں، زور سے زور سے زور سے۔ ہاں آپ نے پوچھا جلیبی جی شادی کر سے، سمجھے، شادی کرو گے، شادی کرنی ہے، شادی کا ارادہ کر رکھتا ہے، مسکرا پڑا، کہنے لگے سونا قد میرا چھوٹا ہے، رنگ میرا کالا ہے، من کے دیونی ہے، مجھے کون دے گا؟ ہاں جی لوگ تو دیکھتے ہیں نا دنیا کو، آج بھی یہی رواج ہے، آج ہی دیکھے مڈی تکڑی مل سی،
اللہ، جب سے یہ خرافات پڑے ہیں ہمارے اندر، جہیز کے، بریوں کے، مکانات کے، شرط و شرائط کے، کئی بچیاں بیچاری بیٹھ گئی ہیں۔ سٹیٹس کہتے ہیں نا، سٹیٹس تلاش کیا جا رہا ہے۔ ہاں جی، گھر اچھا ہو تاکہ لوگ آئیں، یوں ہے فلاں ہے۔ کئی واقعات سامنے آ جاتے ہو، کسی بدبخت نے کہا تھا جی مجھے گفٹ میں 1 to 5 دو گے تو میں بچی جو ہے وہ لے کے جاؤں گا۔ میں نے خود پڑھی تھی وہ اخبار میں، 2-3 سال پہلے کی بات ہے، شاید کسی کے ذہن میں ہو۔ انہوں نے کہا غریب بندی ہے، اتنا جائز ادھر ادھر سے مانگ کے تجھے دیا ہے۔ اس بدبخت نے ادھر ہی بیوی کو طلاق دی، کہتے میں نے نہیں لے کے جانا۔ اللہ، ان جہیز کے چکروں میں میری کئی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کئی بہنیں بیٹھ گئی ہیں، ماں باپ کو نیند نہیں آتی، ساری رات روتے گزر جاتی ہے، اللہ کے حضور مناتے گزر جاتی ہے۔ ہاں کبھی کیا اللہ کوئی جوڑی بنا دے، اللہ کوئی وسیلہ بنا دے، یا اللہ کوئی راستہ کھول دے۔ ساری رات ماں بوڑھی ہے، باپ بوڑھا ہے، وہ رو رو کے گزر جاتی ہے، اور یہ ہم سٹیٹس جو ہے وہ تلاش کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری یہ قومیت کی بنیاد پہ نہیں ہے، رشتہ داریوں یہ مال اور ان چیزوں کے بنیاد پہ نہیں ہے، رشتہ داری کرو دین محمدی کے اعتبار سے رشتہ داری۔ کبھی پڑھے تو صحیح یارو، کبھی مطالعہ کرے تو صحیح۔ یہ قومیت ہے، یہ لسانیت ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے کام نہیں آنا۔ قرآن، سبحان اللہ، بولو یار۔ اس لیے کہتا ہوں جمعے پہ جلدی آیا کرے، کچھ پلے باندھ کے جایا کرے۔ قرآن، یا ایھا الناس، اور لوگوں، انا خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، یہ قرآن ہے، من ذکر، مرد، و انثی، عورتیں، وجعلناکم شعوبا، ہم نے تمہارے قبیلے بنائے، قومیں بنائی، وقبائل، کیوں بنائی؟ لتعارفوا، تاکہ تمہارا ایک دوسرے سے تعارف ہو جائے، یہ فلاں برادری، یہ فلانا قوم، یہ فلانے بندہ، یہ فلانی قوم، فلانا حساب و کتاب۔ لیکن یاد رکھنا یہ میرے دربار میں تیری یہ کنبے قبیلے کم نہیں آنے، اللہ کیا کام آئے گا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور لوگوں میں اللہ کے نزدیک عزت والا، کامیاب، کامران، آئے سرفراز، سربلند، عزت والا، مقام والا وہی ہوگا جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، تقوی ہوگا، جس نے زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق گزاری ہو۔ وہ موچی ہے اللہ، وہ کون ہے، کس قبیلے کا ہے جس کو تم دنیا میں کہتے ہو یہ تو فلاں قوم کا ہے، لیکن یہ تیرے پاس یہ باتیں ہیں، لیکن میں اللہ کی نظر میں عیب اللہ نہیں ہے، میں اللہ کے نزدیک وہ باتیں ہیں، میں تو یوں کرتا ہوں اتنی عزت ہے ایسے بڑھا دیتا ہوں۔ سنیے گا کیا یاد کریں گے، ادھر دیکھیے گا ایمان تازہ ہو جائے۔ میں تو پھر یوں کرتا ہوں، حبشے سے اٹھاتا ہوں، بازاروں میں دکھواتا ہوں، امیہ کے پاس پہنچاتا ہوں، ابو بکر کو خریدار بناتا ہوں، خرید کر کے بلال کو محمد کے قدموں میں بٹھاتا ہوں، اور پھر مقام اتنا دیتا ہوں کہ مدینے دے گھلا وچ ترتا ہے، آئے آسمان دے اوتے او دی چلن دی آواز اپنے محمد نو سنا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آئیے یارو بات رہ جائے، کہاں تھے؟ اللہ کے نبی نے کیا پوچھا؟ ہاں یہ بات یاد رہے گی۔ کیا کرے؟ شادی کرو گے؟ کہنے لگا مجھے کس نے دینی ہے؟ پھر نبی نے فرمایا جا، اور میرا فلاں انصاری صحابی
اس کی بچی جوان ہے، اسے خطبہ دے کے آ، خطبہ عربی میں کہتے ہیں پیغام نکاح، رشتہ مانگ کے آ، اس سے بات کر کے آ۔ اچھا جی، جلیبیب چل پڑے، چلتے چلتے دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ جلیبیب، خیر ہوئے، اس طرح آیا ہوں، کیوں؟ رشتہ مانگنے کے لیے آیا ہوں، اللہ کے محبوب نے بھیجا ہے۔ صحابی گھر آئے، بیوی سے بات کی، بچی دوسرے کمرے میں ہے، آپس میں میاں بیوی گفتگو کر رہے ہیں۔ ہاں جی، تیرا کا خیال ہے؟ کہنے لگے قد اس کا چھوٹا ہے، رنگ اس کا کالا ہے، مانگنے آیا ہے رشتہ، تمہارا کیا خیال ہے؟ میاں بیوی مشورہ کرنے لگے، بات چلنے لگی۔ ہاں، ایک دوسرے سے جب بات بڑھی، بچی نے دوسرے کمرے میں سنی، جب دیکھا کہ ماں باپ کسی فیصلے پہ نہیں پہنچ رہے کیونکہ چھوٹے قد والا ہے، کالے رنگ والا ہے، ہم تو راضی ہو جائیں گے اگر بچی سے بات کریں، وہ دیکھے یا وہ نہ مانے تو پھر کیا ہوگا۔ اب جب یہ بات بننے لگی، بچی کمرے سے باہر نکلی اور کہنے لگی اماں ابا جی کیوں پریشان ہو، میں کتنی خوش قسمت تمہاری بیٹی ہوں، کسی کا رشتہ ماں تلاش کرتی ہے، کسی کا باپ تلاش کرتا ہے، کسی کے خاندان والے، میں اتنی خوش قسمت ہوں تمہاری بیٹی کا رشتہ محمد رسول اللہ نے تلاش کر کے نہیں بولے یار، حیا والی بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں، بولو تو صحیح یارو۔ ہاں جی، آج تو پسند ہے۔ ہاں جی، جب سے یہ موبائل آیا ہے پسندیوں میں بات چلی پڑی، وہ آج سے 50 سال پیچھے چلے جائے، یہ بزرگ حضرات بیٹھے، ان سے پوچھو، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا رشتہ کس سے ہو گیا۔ ماں باپ اندر باہر وڈیرا بیٹھا، ادھر بیٹھ کے ہاں جی فلاں بچی فلاں کی، فلاں کی، ہاں جی پڑھو دعا ہو گئی، شام کو جا کے پتا چلا فلاں کی منگیتر ہے۔ حیا تھا، میں جھولی مانگ روزانہ اللہ کے حضور، آپ بھی جھولی یوں کر کے مانگا کرو، یا اللہ وہ حیا واپس آ جائے۔ آمین کہے، آمین کہے۔ وہ حیا، ہاں، اس وقت عدالت میں سب سے زیادہ یہ فیملی کیس چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حیا ختم ہو گیا۔ کہنے لگی ابا جی کتنی خوش قسمت ہوں، اللہ کے محبوب نے رشتہ تلاش کر کے بھیجا ہے۔ شاعر بول پڑا، کہنے لگی میں نے مانا کہ کالا ہے وہ حسن میں بھی ماد ہے، لیکن بھیجنے والا تو 14ویں کا چاند ہے، تیری بیٹی اس کے کالے رنگ پہ مسرور ہے، کالی کملی والے نے بھیجا اس لیے منظور ہے۔ اللہ اللہ، جب یہ بات ہوئی باپ بڑا خوش ہوا، ماں خوش ہوئی، باہر گئے، صحابی نے کہا جلیبیب رشتہ منظور ہے، شام کو نکاح ہوگا۔ جلیبیب خوشی خوشی نکلے، آگے ساتھی ملنے لگے، کہا کسی کو جی شام نو آئیے گا میرا نکاح ہے، تم بھی آنا بھائی، تم بھی، جس طرح ہوتا ہے آپ کو دعوت ہے۔ یہ چلتے چلتے جوان بازار گیا، خرید و فروخت کی، ابھی یہ خرید و فروخت چل رہی تھی تو کان میں آواز ہے حیا علی الجہاد، مسلمانوں جہاد کے لیے اللہ کے محبوب کی طرف سے اعلان ہے۔ جلیبیب نے جو کچھ خرید کیا ادھر پھینکا، تلوار لی، میدان جہاد میں چل پڑے، لڑتے لڑتے جلیبیب شہید ہو گیا۔ ہم شادی کے لیے کچھ کر رہے ہیں، وہ شادی تیار ہے اور جانے قربان کر رہے ہیں، یہ ہوتے اللہ۔ جنگ ختم ہوئی، نظر پڑی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، او جلیبیب اس کا تو شام کو نکاح تھا،
इसकी दुल्हन ने अपने हाथों पे मेहंदी सजाई हुई है। इसको किसने बताया? सहाबा कहने लगे हमें भी इसने दावत दी, खरीदो फरोख्त कर रहा था, कान में जिहाद की आवाज आई, उसने कहा शादी करूं या मोहम्मद की इताअत करूं। मौजूद शुरू वाली बात याद है? शुरू वाली बात उनको याद है जो शुरू में आए थे ना। शुरू वाली बात शादी करूं या हुजूर की इताअत, अल्लाह के नबी का हुक्म हुआ उधर जाऊं, उधर सारा कुछ फेंका, तलवार ली और मैदान जिहाद में कूद पड़े। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुलैबीब को उठाया, गोद में सुलाया और मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने मुझे दिखाया कि अल्लाह ने जन्नत की बड़ी हूर से जुलैबीब का निकाह पढ़ दिया है। ये लोग थे जिन्होंने इताअत में जाने कुर्बान कर दी है। हम हैं कि हमारा क्या हाल है? सिर्फ बातें हैं कि अल्लाह के महबूब के नाम लेवा है, काम हमारे अंदर बिल्कुल खत्म हो चुका। हम नमाज से इतने दूर हो गए, हम तिलावत से इतने दूर हो गए, सुन्नत से इतने दूर हो गए, अभी अपने आप से भी शर्म आती है। अल्लाह हम सबको इताअतुल्लाह, इताअत रसूल पर जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। आखिर दावाना और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।